پیسے پر پیسے دینے اور لینے میں یہ شرط لگانا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اور آپ جب لوٹائیں گے تو زیادہ دیں گے، اسی کا نام انٹرسٹ ہے، اسی کا نام بیاج ہے، اسی کا نام سود ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، حرام۔ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر 5 آدمی حصہ لینا چاہے ایک گائے میں، 5 آدمی بھی لے سکتے ہیں بڑے جانور میں۔ 7 تو میکسیمم ہے، 7 سے 8 نہیں ہو سکتے، 7 سے 6 ہو سکتے ہیں، 7 سے 5 ہو سکتے ہیں۔ جماعت بھی فرض ہے، آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے بغیر مجبوری کے۔ ایک سوال آیا ہے، گروپ لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ گروپ لون کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے، ساموہک طور پر لون لیں یا انفرادی طور پر لیں، لون میں اگر یہ شرط ہے کہ آپ ہم سے 1 لاکھ لیں گے، لوٹانا آپ کو 1,10,000 پڑے گا، تو یہ بیاج ہے، تو بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ پیسے پر پیسے دینے اور لینے میں یہ شرط لگانا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اور آپ جب لوٹائیں گے تو زیادہ دیں گے، اسی کا نام انٹرسٹ ہے، اسی کا نام بیاج ہے، اسی کا نام سود ہے، اور یہ کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کا چرچا بہت عام ہو چکا ہے یہاں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آج کل ایک کوئی ایپ آیا ہے جس کا نام دھنی ایپ ہے، شاید آپ نے بھی نام سنا ہوگا۔ دھنی ایپ ہم نے بنارس میں دیکھا کہ جگہ جگہ اس کا وہ لگا ہوا ہے، یعنی بینر لگا ہے، اور وہ معمولی یعنی آئی ڈی پروف دینے پر، آدھار کارڈ دینے پر اور بینک کی پاس بک دینے پر وہ لون دے رہا ہے۔ اب نوجوان ہمارے بہت سارے موبائل لینا ہے، کوئی سامان لینا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ 10,000 50,000 اسے جا کر کے لون لے لیتے ہیں اور پھر بیاج پر دیتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، سود دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت کی ہے آپ نے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سود کو کوئی ہلکا گناہ مت سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کے برابر قرار دیا ہے، تو اس سے بچیے میرے بھائیوں۔ آپ تھوڑی مشکل اٹھا لیجئے، پریشانی اٹھا لیجئے، لیکن اللہ اس میں برکت دے گا۔ لیکن آپ اگر آج آپ نے بیاج لے کر کے اور بیاج دے کر کے آپ نے لون لے کر کے کام شروع کیا ہے، اللہ کی برکت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے، بچوں کے پیٹ میں حرام کمائی بھی جائے گی، اور اللہ کے ہاں آپ عذاب کے بھی بھاگیدار بن جائیں گے، عذاب کے حقدار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کوئی اور سوال ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں، یعنی یہودی اور عیسائی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا تم کھا سکتے ہو، مگر اس میں بھی کنڈیشن کیا ہے کہ وہ جو جانور ذبح کریں گے اس پر اللہ کا نام لیں گے تب کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے ذبح کریں حرام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے ذبح کریں حرام ہے، یا اللہ کا نام نہ لے تب بھی حرام ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ مسئلہ بتا دیا کہ بہت سارے بھائی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہندو کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں کہیں، تو وہ حرام ہے، لیکن اہل کتاب کا یعنی یہودی اور عیسائی کا جائز ہے، لیکن ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ تو کافر ہیں، وہ تو کافر ہی ہے، جب تک وہ ہمارے نبی پر ایمان نہ لے آئے، کلمہ نہ پڑھ لیں، وہ کافر ہیں۔ لیکن عام کافروں سے وہ الگ ہیں، ان کو کچھ چیزوں میں ان کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی مسجد میں بجلی کا میٹر نہیں ہے، یعنی ہم اس کو سیدھے یہ کہہ لیں کہ چوری کی بجلی جل رہی ہے، تو اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، چوری کی بجلی سے مسجد میں یا گھر میں بجلی چلانا یہ حرام ہے۔ اس کا حرام ہونا ایک الگ میٹر ہے، اور وہاں پہ نماز کا پڑھنا ایک الگ میٹر ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا گناہ پڑے گا۔ اس لیے کوشش اس بات کی کیجئے کہ آپ جلد سے جلد اس مسجد میں میٹر لگوائیے، اس لیے کہ مسئلہ نماز کا ہے، مسئلہ عبادت کا ہے۔ اپنے گھر میں بجلی چوری کرنا حرام ہے، اللہ کے گھر میں بھی حرام ہے، لیکن مسجد میں چوری کی بجلی جلانا یہ اور بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اگر کوئی ایسی مسجد ہے تو جلد سے جلد میٹر کا کنیکشن لے کر کے وہاں لگا لیں۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اس کا گناہ پڑتا رہے گا جب تک وہاں پہ بجلی آپ صحیح نہیں کر لیں۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کسی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے، یا کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو کیا عبادت کرنے سے اور عمل کرنے سے بدل جائے گا؟ تو ایک بات یاد رکھیے کہ تقدیر میں ہر آدمی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے، وہ کتنے سال تک دنیا میں زندہ رہے گا، وہ کتنی روزی پائے گا۔ تقدیر الگ ہے، تدبیر الگ ہے۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ہماری تقدیر میں جنتی لکھا ہے کہ نہیں ہم بھی
نہیں جانتے. ہمیں عمل جنت والا کرنا ہے. اور اللہ کے رسول ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے, لیکن اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو مرنے کے کچھ ٹائم پہلے وہ ایسا کام کر دیتا ہے یا ایسی بات بول دیتا ہے کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہم کو سکھائی ہے کہ ہم دعا کیا کریں اللہ سے کہ اے اللہ تو ہمیں نیک خاتمہ کی توفیق دے, یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے کہ پوری زندگی نیکی کر کے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کا خاتمہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل نہ کرنا یہ غلط ہے. تقدیر ہماری لکھی ہے, طے ہے, لیکن ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ ہم نہیں جانتے, لہٰذا ہمیں نیک عمل کرتے رہنا چاہیے. تقدیر کب بدلتی ہے؟ حدیث میں آیا کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدلتی ہے. دعا لا یرد القضاء الا الدعاء. اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں یہ بھی لکھتا ہے کہ تم دعا کرو گے تو ہم تمہاری تقدیر بدل دیں گے. گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی حصہ لے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے. ایک آدمی بھی چاہے تو کر سکتا ہے. 7 آدمی تک کی تو گنجائش ہے. اگر 5 آدمی حصہ لینا چاہے ایک گائے میں, 5 آدمی بھی لے سکتے ہیں بڑے جانور میں. 7 تو میکسیمم ہے, 7 سے 8 نہیں ہو سکتے, 7 سے 6 ہو سکتے ہیں, 7 سے 5 ہو سکتے ہیں. اکیلا ایک آدمی 1 یا 10 جانور چاہے تو قربانی کر سکتا ہے اپنی طاقت کے حساب سے, لیکن ایک جانور میں, بڑے جانور میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. دیکھیے قسط پر کوئی سامان لینے کے بارے میں علماء نے, خاص طور سے عرب کے علماء کا جو فتویٰ میں نے اس بارے میں پڑھا ہے, انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اگر مان لو بائک ہے, مثال کے طور پر بائک کی نارمل قیمت ہے 60,000 روپے. بہت غور سے سنیے گا, ویسے بائک کی نارمل قیمت ہے 60,000 روپے, لیکن اگر آپ قسط پر لیتے ہیں اور بائک والا آپ کو 65,000 میں دے رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. نقد کی قیمت الگ, ادھار کی قیمت الگ. اگر پہلے سے طے ہے سامان کی تو یہ غلط نہیں ہے. وہ آپ کو ایک فیسلٹی دے رہا ہے کہ آپ بائک کی قیمت 10 قسطوں میں 12 قسطوں میں دیں تو جائز ہے. لیکن اس میں اگر یہ شرط ہے کہ آپ اگر ٹائم پر آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ سے اتنا انٹرسٹ لیں گے, تو یہ حرام ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں تو جتنی بھی فائننس کمپنیاں ہیں وہ تو یہ شرط لگاتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پر قسط نہیں دی تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو یہاں بچنا چاہیے, یہاں قسط پر سامان لینے سے بچنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ بڑی گاڑیاں آپ کیش نہیں لے سکتے, بولیرو لینا ہے, اسکارپیو لینا ہے, آپ کیش نہیں لے سکتے. تو جہاں مجبوری ہے فائننس پر لینے کی, آپ وہاں فائننس پر سامان لیجئے, اور وہاں بھی آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ قسط آپ بالکل سمے پر دے دیجئے, انٹرسٹ نہ دینا پڑے, اس لیے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے وہ چیز حرام ہے. میں نے ایک سوال کیا ہے بھائی صاحب نے کہ پہلے شاید ان کا کہنا ہے کہ گاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ قربانی کرنے کے بعد گوشت کا 3 حصہ کر دیتے تھے اور ایک حصہ کہیں پہ لے جا کے جمع کر دیتے تھے, پھر اس میں سے یونٹ بائی یونٹ لوگوں کو گوشت بانٹا جاتا تھا. اگر ایسا ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کلوا منہا وأطعموا البائس الفقیر, قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کلوا وتصدقوا وادخروا, یعنی قربانی کا گوشت کھاؤ بھی, غریبوں کو بھی بانٹو اور جمع بھی کر سکتے ہو اپنے گھر میں. تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. نہ یہ ضروری ہے کہ آپ پورے گوشت کا بالکل برابر 3 حصہ کریں. آپ چاہیں پورا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیں, لیکن یہ مناسب نہیں ہے, تاکہ سماج کا جو غریب طبقہ ہے قربانی کا گوشت اس تک بھی پہنچے. تو آپ کچھ رشتہ داروں کو بھی بانٹ دیجئے, کچھ غریبوں کو بھی دے دیجئے, کچھ کھا لیجئے, یہ زیادہ بہتر ہے. برابر بانٹنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں میں یہ شکل تھی کہ سب لوگ ایک جگہ دیتے تھے تاکہ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے اور سب کے گھر تک وہ چلا جائے, یہ بھی ایک شکل جائز شکل ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں. بھائی صاحب نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ جیسے عورتیں گھر پہ نماز پڑھتی ہیں, کیا مرد بھی گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر مسجد زیادہ دور ہو؟ 1 کلومیٹر اگر مسجد دور ہے تو اس کو دور نہیں کہا جائے. بات سمجھیے, اللہ کے رسول ٹھنڈی کے موسم میں مسئلہ بتا رہا ہوں, ٹھنڈی کے موسم میں تو یہاں تک بھی اجازت دی گئی ہے کہ مسجد میں بھی آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ ٹھنڈی کا موسم ہے, گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے, تو آپ مسجد میں ایک اذان مغرب کی دے کر کے اس کے بعد مغرب پڑھیے, پھر اقامت دے کر کے عشاء کی دونوں ٹائم کی نماز ایک ساتھ بھی آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے, اللہ کے رسول سے ثبوت ملتا ہے. تو اگر ٹھنڈی بہت زیادہ ہے اور مسجد دور ہے
تو ایسی مجبوری کی حالت میں آدمی گھر پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن مرد کے لیے عام حالت میں جب مجبوری نہ ہو تو نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے. صرف نماز نہیں، عورت کے لیے صرف نماز فرض ہے، لیکن مرد کے لیے نماز کے ساتھ جماعت بھی فرض ہے. آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے بغیر مجبوری کے. تو جب مجبوری ہو، ٹھنڈی ہے، نہیں جا سکتے آپ، مسجد بہت دور ہے، آپ پڑھ دیجیے گھر میں. اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے 2-4 بھائی لوگ ہیں، تو گھر میں جماعت بنا کے پڑھ لیں ایسی حالت میں تو زیادہ بہتر ہے. ایک سوال یہیں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر مرد اور شوہر اور بیوی دونوں جماعت بنا کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوہر آگے کھڑا ہوگا اور بیوی پیچھے کھڑا، دونوں ساتھ میں نہیں کھڑے ہوں گے. ایسا بھی کر سکتے ہیں گھر میں، مان لو ٹھنڈی بہت زیادہ ہے اور مسجد دور ہے، ہم عشاء کی نماز گھر پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میاں بیوی دونوں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن میاں بیوی اگر ساتھ میں نماز پڑھیں گے تو بیوی نماز نہیں پڑھائے گی. مسئلہ یاد رکھیے، مرد کی امامت عورت نہیں کرا سکتی، عورت پیچھے نماز پڑھے گی. وہ بھی جیسے 2 مرد اگر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک دوسرے کے اگل بغل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن عورت اگر نماز پڑھے گی تو پیچھے کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ میں کھڑی نہیں ہوگی. اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک سوال آیا ہے، کسی ایک امام کی اتباع کرنا اور ان کی ساری باتوں کو ماننا کیسا ہے؟ اگر یہاں امام کا مطلب جو 4 مشہور امام ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، ان چاروں امام سے اگر آپ نے مراد لیا ہے تو دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی جو جیسے ان کو حنفی کہتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، مالکی امام مالک کو مانتے ہیں. تو ان کے یہاں کیا ہے کہ ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم سارے مسئلے میں انہی کی بات مانیں گے. شریعت میں ایسی چیز درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. ہماری شریعت میں اگر کسی کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اس کی ساری باتیں مانی جائے تو وہ ہستی صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی امام کی نہیں ہے. امام کی بات ہمیں ماننا ہے، لیکن وہی بات ماننا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو. کسی مسئلے میں اگر امام صاحب کی بات حدیث سے ہٹ کے ہے تو ہم حدیث کو مانیں گے، امام صاحب کی عزت کریں گے، امام صاحب کا احترام کریں گے، لیکن ان کی وہ بات نہیں مانیں گے. بھائی صاحب نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کے نام سے لوگوں کو کھانا کھلانا یا رمضان میں افطار کرانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنا ثابت ہے. اب وہ صدقہ کیش کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ جاڑے میں غریبوں کو کمبل بانٹ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ کسی مہمان کو کھانا کھلا کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ صدقہ کسی غریب کو کھانا کھلا کر کے بھی ہو سکتا ہے، وہ صدقہ افطار کرا کر کے بھی ہو سکتا ہے. اس کا ثواب انشاءاللہ مردے کو پہنچے گا. مگر اس میں ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے کہ کوئی خاص دن طے کرنا یا کوئی خاص شکل طے کرنا کہ ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا تو ہم تیسرے دن سارے لوگوں کو جمع کر کے 100 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، یا 10ویں دن یا 50ویں دن یا 40ویں دن یا ہر سال ہم برسی منائیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں. اور کھانا کھلانے کو ہی سمجھنا کہ اسی کا ثواب پہنچے گا یہ بھی غلط ہے. صدقہ کر سکتے ہیں، صدقے میں کھانا کھلانا بھی شامل ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا شادی شدہ اگر کوئی عورت ہے اور اس نے زنا کر لیا تو کیا اس کے اوپر 100 کوڑا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھیے کہ 100 کوڑے کی جو سزا ہے وہ شادی شدہ کے لیے نہیں ہے، وہ کنوارے کے لیے. لڑکا اور لڑکی اگر آپس کی سہمتی سے زنا کر رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی آپس کی سہمتی سے اگر زنا کر رہے ہیں اور دونوں کنوارے ہیں تو دونوں کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا. یہ اسلامی قانون کی سزا ہے. لیکن اگر دونوں شادی شدہ ہیں، یا مان لیجئے مرد شادی شدہ ہے یا مان لیجئے عورت شادی شدہ ہے، تو جو شادی شدہ ہے اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. یہ اسلامی قانون کی سزا ہے. لیکن بھارت میں اسلامی قانون آپ نہیں اس کا پالن کرتے. یہاں اسلامی قانون نہیں چلتا ہے. یہاں اگر آپ اس طریقے کی سزا دیں گے تو مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. تو ان حالات میں ہم کوئی اور سزا سماج کے اعتبار سے زنا کرنے والے کو دے سکتے ہیں. اور اگر مان لیجئے کہ کوئی لڑکا لڑکی زنا کر لیا ہے تو اگر ہو سکے بات اگر سامنے نہیں آئی ہے تو اس پر پردہ ڈال کے دونوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے سچی توبہ کرنے کی تلقین کی جائے اور معاملے کو دبا دیا جائے. تو یہ بھی ایک شکل ہے. کسی کی عزت کو نہ اچھالا جائے، یہ بھی ایک شکل ہے. اسلامی سزائیں جو ہیں
پتھر مارنے کی یا کوڑا مارنے کی، وہ وہاں پر ہے جہاں اسلامی قانون نافذ ہو۔ ہمارے دیش میں یہ سزائیں نافذ نہیں ہیں، لہٰذا ہم یہ سزا یہاں پر نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے سماج میں کسی نے کیا ہے اور کھلم کھلا کیا ہے، بات سامنے آ گئی ہے، ہم کوئی اور سزا دے دیں، یہ سزائیں ہم نہیں دے سکتے۔ انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا عقیقہ نہیں کیا ہے اور چھوٹے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل کر سکتا ہے۔ ادھر رکھ دیجیے، دے دیجیے ان کو، جو بھی آپ لوگوں کو دینا ہو مدرسے کے لیے، ان کو یہاں پہ کھڑے ہیں دے دیجیے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی کھو گیا؟ اچھا میں ابھی وہ مسئلہ بتا دوں۔ میں کیا ذکر کر رہا تھا؟ عقیقہ کی بات ہے۔ چھوٹا لڑکا اگر مان لیجیے پیدا ہوا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، 7ویں دن کر دیجیے۔ بڑے والے کا آپ نے اگر طاقت رہنے کے باوجود نہیں کیا، ایک تو ہوتا ہے کہ جب بڑا لڑکا پیدا ہوا تو آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، مجبوری تھی، طاقت رہتے ہوئے بھی آپ نے نہیں کیا تو آپ نے غلط کیا، گناہگار ہوا۔ لیکن آگے جیسے ہی آپ کو طاقت مل گئی، آپ بڑے والے لڑکے کا بھی عقیقہ کر دیجیے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں کہ پہلے بڑے والے کا کریں گے تبھی چھوٹے والے کا کر سکتے ہیں۔ آج اگر چھوٹا بچہ پیدا ہوا ہے اور 7 دن پر عقیقہ سنت ہے، 7ویں دن کر دیجیے۔ لیکن اگر کسی لڑکے کا بھی آپ صحیح ٹائم پہ 7ویں دن نہیں کر پائے ہیں تو کوشش کیجیے کہ باری باری سب کا کر دیجیے، جیسے جیسے طاقت ہوتی چلی جائے عقیقہ کر دیجیے۔ یہ آپ ایک آخری اعلان کر کے میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ یہ کوئی لڑکا ہے، گم ہو گیا ہے، لڑکا رنگ میں کالا ہے اور شریر میں صرف پینٹ ہے، پینٹ کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ لڑکے کا نام محمد نعمان، پتا کا نام محمد مشاہد، اور یہ چرلی گھاٹ، چاندنی گھاٹ، پوسٹ کھدنا، روپوس پور تھانہ، روتارا پرکھنڈ، کوڑھا، ضلع کٹیہار، بہار ہے۔ اتا جس بھائی کو بھی جہاں پر مل جائے نیچے دیے گئے نمبر پر سمپرک کریں۔ نمبر ہے 7061921066۔ لڑکے کی عمر 16 سال ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مسجد کی زمین جو ہے وہ سرکاری زمین پر مسجد بنا دی گئی ہے، تو سرکاری زمین اگر سرکار کو اس کی رقم دی جا سکتی ہے، پیسہ دیا جا سکتا ہے، اگر اس کی کوئی شکل بنتی ہے، اس کو ادھیکاریوں سے بات کر لیا جائے تو مناسب ہے کہ اس کی رقم دے کر کے اس جگہ کو صحیح کر لیا جائے، ورنہ مسجد کسی ناجائز اور غلط جگہ پہ بنانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بنا رہا ہے تو غلط ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں کہی گئی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا